اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 103، 104 اور 105 میں انہی باتوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، اطلاع کر دیجئے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ لوگوں کو خبر کر دیجئے، کیا میں ہمیں وہ چیز نہ بتاؤں، وہ عمل نہ بتاؤں، ان لوگوں کے بارے نہ بتلاؤں جو عمل کے اعتبار سے بروز قیامت خسارے پانے والوں میں ہوں گے، جو عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ لوگوں کو خبر کر دیجئے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، لوگ تو یہ عمل کریں گے لیکن وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لوگ دنیا میں نیک عمل کر رہے ہوں گے، نیکیاں کر رہے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے بھی ہوں گے، دنیا میں نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، نیکیاں کر رہے ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ کرنے والے بھی ہوں گے، لوگ اس دنیا میں حج کرنے والے بھی ہوں گے، دنیا میں نیک عمل کرتے کرتے وہ تھک گئے ہوں گے، اور وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نیکیوں کے انبار کر رہے ہیں، نیکیوں کے انبار کر رہے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نیکیاں ہمارے یہاں پہنچیں گی نہیں، پہنچ ہی نہیں رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستے سے بھٹک گئی ہیں، صحیح ٹریک پر نہیں تھی، ان کی نیکیاں ہم تک پہنچے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، نیکیاں کرنے والے وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے تو پورے مہینے کی تراویح پڑھی، ہم نے نیکیوں پر نیکیاں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے صدقات و خیرات کی، ہم نے زکوٰۃ نکالے، بہت ساری نیکیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کی دنیا کی محنتیں، کوششیں ضائع ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کیا اور رب العالمین کے سے ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ایسے لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایسے لوگوں کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، رب العالمین سے ملنے کا انکار کیا، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، اور بروز قیامت ان کے اعمال کی، ان کی نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگی، کوئی وقت اور کوئی اہمیت ہوگی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اور سورہ زمر میں انہی باتوں کو دوسرے انداز میں سورہ زمر نے سورہ فرقان کے اندر رب العالمین نے دوسرے انداز میں فرمایا ہے جو لوگ اس دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں، نیکیوں پر نیکی کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کے نیکیاں نہیں پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، غور کرنے والی بات ہے، ہم تو یہاں محنت کریں، نیکیوں پر نیکیاں کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، لیکن یہ نیکیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں نہ پہنچے۔ کیوں نہ پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن اے میرے بندو، قیامت کے دن کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے جو نیکیاں لے کر آئیں گے، اچھائیاں لے کر آئیں گے، ثواب لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حباء منصورا، نماز بھی ہوں گی،
زکوٰۃ بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے، ہم ان کی نیکیوں کو ہوا میں بخیر دیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرما رہا سورہ غاشیہ میں وجوہ یومئذ خاشعہ، اور اچھے انداز میں، صاف انداز میں، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اور میرے بندو ذرا یاد کرو قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا کن ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وہ چہرے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ محسوس کرنے والے چہرے ہوں گے۔ وعاملۃ ناصبہ، دنیا میں نیک کام کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، 1 مہینے کے روزے رکھے ہوئے ہوں گے، شب قدر کا اہتمام کیے ہوں گے، تراویح کی نماز بھی پڑھے ہوں گے، نیکیوں پر نیکیاں کیے ہوں گے، صدقات و خیرات کیے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، نماز پڑھنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی، تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد بھی، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنے کے بعد بھی، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ایسے بندوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ میرے بھائیو کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، لا یظلم فتیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور فتیل کہتے ہیں کھجور کو جب ہم توڑتے ہیں گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی کے اندر گڈھا ہوتا ہے، اس گڈھے میں ایک چھلکا ہوتا ہے پتلا سا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی سب سے پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو آخر نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ساری نیکیوں کو کیوں ضائع کر دے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا کیڑا ہے؟ کون سا وائرس ہے؟ کیا کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو، انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا؟ جی ہاں ہے۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا اس کو بھی سرنگوں کر دیا، مجبور کر دیا۔ نہ دکھنے والے کو وائرس نے سپر پاور کہلانے والے ملک کو، ممالک کو سرنگوں کر دیا، جھکا دیا۔ اس سے بھی خطرناک چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے، انسان شرک کرے، شرک کر کے ساتھ میں کتنی بھی نیکیاں کرے، ساری نیکیوں کو رب العالمین چھین لیتا ہے، غارت کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے، جتنے نبی تھے، سب کو یہ حکم دیا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کان کھول کر سن لیجئے، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو غریب نواز سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو دولت دینے والا سمجھا، اولاد دینے والا سمجھا، اگر یہ پیشانی جو رب کے سامنے جھکنے والی ہے کسی غیر کے سامنے جھکے، غیروں کے چوکھٹ پہ جھکے، تو سن لیجئے وَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کی بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور خسارے اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ سے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کو بتلا دیجئے، اگر انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، عبادت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، کسی بھی طرح سے رب کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک کیا، تو لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 پیغمبروں کا نام لیا. سورۃ الانعام کے اندر 18 پیغمبروں کا نام لیا اور نام لینے کے بعد رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 کا 18 پیغمبر بھی شرک کیے ہوتے, میرے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوتے, تو 18 پیغمبروں کے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی, برباد ہو جاتی. میرے بھائی غور کرو, 18 پیغمبر کون کون سے ہوش اڑ جائیں گے. حافظوں کو پتا ہے, عالموں کو پتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, نام لے لے کر فرما رہا ہے, اگر حضرت نوح علیہ السلام بھی شرک کیے ہوتے, اگر ابراہیم خلیل اللہ بھی شرک کیے ہوتے, اگر ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اسحاق و یعقوب و یوسف بھی علیہم السلام بھی شرک کیے ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ بڑے بڑے پیغمبر بھی شرک کیے ہوتے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوتے, اگر سلیمان و داؤد بھی, ہارون و موسیٰ بھی, الیاس و عیسیٰ بھی شرک کیے ہوتے, یحییٰ و زکریا علیہ السلام بھی شرک کیے ہوتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آدم صفی اللہ, اس سارے کے سارے پیغمبر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا, ہم نہ دیکھتے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے, ہم نہ دیکھتے تھے کہ موسیٰ کلیم ہے, ہم نہیں دیکھتے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے, میں روح ہے, ہم نہیں دیکھتے, بلکہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی بھی شخص ہو, کتنی بھی بڑی ہستی ہو, اگر میرے ساتھ, میری ذات کے ساتھ, میری الوہیت میں, میری ربوبیت میں, میری اسماء و صفات میں کسی بھی طرح سے اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم سارے عمل کو چھین لیں گے, وہ خسارے اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. میرے بھائیوں, افسوس کا مقام یہ ہے, ہم اہل حدیث کہلانے والے, کتاب و سنت کے حاملین, ہم کہتے ہیں کہ حاملین کتاب و سنت ہیں, ہمارے گھر میں شرک نہیں ہے, لیکن شرک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہم شرک کر رہے ہیں. شرک جلی ہو, صرف شرک خفی ہو, شرک اکبر ہو, شرک اصغر ہو, ہم کر رہے ہیں. ارے بھائی, اگر ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے, ہمارے گھر میں گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے, ایسے بابا کے پاس لے آتے ہیں, ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس لے آتے ہیں, تعویذ, گنڈا, شیپی, مالا دیتا ہے اور اس کو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں, یہاں رکھتے ہیں, وہاں رکھتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے اور کیا ہے؟ کیا ہم اہل حدیث ہیں اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے؟ ہمارے لیے جنت کھلی ہوئی ہے,